السلام علیکم۔ گٹ ورژن کنٹرول سسٹم کے بارے میں ہم آج جانیں گے، جس نے جو سلائڈیں ہیں وحید اقبال ہمارے استاد ہیں انہوں نے تیار کی ہیں۔ تو گٹ ورژن کنٹرول سسٹم اس کے اندر پہلا جو پوائنٹ ہے یہ لکھا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ورژن کنٹرول سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ورژن کنٹرول کے اگر ہم جو بھی چیزیں اپڈیٹ وغیرہ اس کے اندر کرتے ہیں، اپنے پروجیکٹ کے اندر کوئی بھی فیچر وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ ایک ورژن کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو بھی چیزیں چینج کریں گے تو وہ ورژن ہمارا چینج ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ اسے ورژن کنٹرول سسٹم کہا گیا کہ مطلب کہ چیزوں کو جو ہے یہ ٹریک کرتا ہے، چینجز وغیرہ کو ٹریک کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کو بنایا گیا تھا لینکس ٹورولز نے 2005 کے اندر۔ تو یہ تو بندہ ہے، اس نے لینکس کرنل کے بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے، جو کہ کور کمپوننٹ ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم کا۔ اگر ہم اس کی انٹروڈکشن کی بات کریں تو گٹ ایک سافٹ ویئر ہے جو کسی پروجیکٹ یا کوڈ کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کوڈ کو ٹریک کرتا ہے اور کوڈ کے ساتھ جڑی چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ گٹ کا یوز ہم موسٹلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کرتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی طرح کے ٹیکسٹ بیسڈ ڈاکیومنٹس کو گٹ سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے سلائڈ کے اندر یہ صاف کہتے ہیں بتایا گیا کہ لوکل کے اندر ہمارا چیزیں کچھ ہو رہا ہیں اور ہماری جو ویب سائٹ کے اندر ہے چیزیں کچھ ہو رہا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے بنایا ہے تو اس نے اس کو پوش کرنا ہے۔ یہ سارے ورژن دکھا رہے ہیں کہ یہ ورژن ہے، یہ ورژن ہے سارے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ چیزیں دکھائی ہیں کہ لوکل مشین کے اندر ہمارا جو ہے چینج ہے، اور جو ہوسٹ مطلب کہ ویب سائٹ کے اندر ہے وہ چینج ہے۔ اور اسی طرح یہ دکھایا گیا ہے کہ برانچیں بنا کے یہ کس طریقے سے گٹ کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ میکس نے جو ہے فکس بٹن کیا سیدھا اس کا، سارا نے چینج کیا بیک گراؤنڈ امیج وغیرہ کا، اور میکس نے دوبارہ کیا کمٹ کیا ہے، بھائی ساری کمٹ ہوتی ہے۔ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ ایڈ کیا ہوتا ہے، کمٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں کی کمٹ کی ہوئی ہیں، چینج بیک گراؤنڈ وغیرہ ساری۔ اب لوکل ریپوزیٹری سے ریموٹ ریپوزیٹری جو لوکل ہوتی ہے ہماری، جس سے ہم لیپ ٹاپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور ریموٹ وہ ہوتا ہے جو گٹ ہب کے اندر جو ہے ہمارا ویب سائٹ کے اندر چلے جاتا ہے، ہمارا جو ڈاٹا ہے آن لائن ہوتا ہے۔ گٹ ہب میں جانا جو ہے گٹ سے گٹ ہب میں جانے کا جو پروسیس ہے نا، لوکل سے ریموٹ کے لاتا ہے۔ اب بات یہ ہے ورکنگ ایریا یہ ہے کہ جو لیپ ٹاپ میں آپ کام کر رہے ہیں۔ اسٹیجنگ ایریا وہ ہے کہ جس کے اندر گٹ ایڈ جب ہم کرتے ہیں اسٹیجنگ ایریا ہوتی ہے، اور جب ہم کمٹ کر دیتے ہیں وہ کمیٹڈ فائلس کے اندر چلے جاتی ہیں۔ جب آپ پش کر دو گے تو پھر آپ کا وہ وہاں پر چلے جائے گا ویب سائٹ کے اندر۔ انسٹال گٹ کرنا یہ ٹیوٹوریل دیکھ لیں یوٹیوب سے، وہاں سے چلے جائے گا۔ گٹ انٹ جو ہے، اب گٹ انٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گٹ انٹ یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کام اسٹارٹ کرتے ہیں، جب پہلے لوکلی لیپ ٹاپ یا پی سی میں فولڈر مطلب پہلے ہی پروجیکٹ ہم بناتے ہیں تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے، مطلب کہ پہلے ہی ہمارا کوئی پروجیکٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے پہلے ہی بنا ہوا ہے، تو اس گٹ انٹ کا جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کہ گٹ ہب کے اندر پہلے ہم ریپوزیٹری بنا لیں گے، ریپوزیٹری کا مطلب ہے فولڈر بنا لیں گے، اسی فولڈر کے اندر جتنا بھی ہے نا گٹ ریموٹ ایڈ اوریجن کر کے نا اس جو پورا جو ڈاٹا ہے نا اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح گٹ برانچ وغیرہ جو ہے، پھر گٹ برانچ کا آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ گٹ ایڈ کا بتایا گیا کہ گٹ ایڈ کا وہی جیسے آپ کو میں نے شروع میں بتایا، گٹ ایڈ کر کے پہلے ورکنگ ایریا ہوگا، پہلے آپ کا چیز پڑی ہوئی ہوگی، گٹ ایڈ کریں گے تو وہ اسٹیجنگ ایریا میں چلے جائے گا، اور گٹ کمٹ کر کے جو ہے نا وہ آپ کا چلے جائے گا ادھر۔ کمٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کمٹ آپ نے کمنٹ وغیرہ کیا ہے اس کے اندر کوئی بھی کمنٹ کریں گے نا وہ ساری وہ چیزیں ہوں گی۔ اب آگے جو ہمارے پاس چیز آ رہی ہے وہ گٹ آر ایم آ رہی ہے۔ گٹ آر ایم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ عام طور پہ آر ایم ریموو کرنے کے لیے ریموو کا ہوتا ہے۔ گٹ کا کمانڈ جو ہے یہ فائلز یا ڈائریکٹریز کو ریپوزیٹری سے ریموو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کمانڈ کا استعمال آپ ان فائلز یا ڈائریکٹریز کو انٹریکٹ اسٹیٹ میں لے جانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ گٹ انہیں ٹریک نہیں کرتا۔ اس کمانڈ کے کچھ کامن استعمال ہیں، مطلب یہ سنگل فائل ریموو ہے، ریموو ملٹیپل فائلز ہیں، تو یہ انٹریک رہتی ہیں، مطلب کہ اس کو وہ چھیڑتا ہی نہیں ہے۔ سمجھو یہ کمنٹ والا حساب ہے کوڈ کے اندر جب ہم کمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ گٹ ریموو یہ وہ والا حساب ہے، اس کو مکمل ریموو کر دیتے ہیں ہم، اس کا ہمارا گٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، یہ وہ حساب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گٹ لاگ جو ہے یہ آپ کو گٹ ریپوزیٹری کی کمٹ ہسٹری کو دیکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جو بھی ہم نے کمٹیں کی ہوتی ہیں تو یہ گٹ لاگ جو ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیٹ بھی آ جائے گی، آتھر بھی آ جائے گا کس نے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ استعمال ہوتی ہیں۔ گٹ برانچ ہوتی ہے، اب گٹ برانچ وہ ہوتی ہے کہ ایک ہی پروجیکٹ ہے، اس کے اندر کسی نے فرنٹ اینڈ بنانا ہے، کسی نے بیک اینڈ بنانا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے تو کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے ایک بنانا ہے ہیڈر بنانا ہے، کسی نے فوٹر بنانا ہے، جو کسی نے جو چیزیں بنانی ہیں اس کے لیے ہم علیحدہ برانچیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ٹیمیں وغیرہ جو ہیں مل کے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گٹ برانچ کرنے کے بعد سارا لکھا ہوا ہے تو وہ اس میں شفٹ ہو جائے گا۔ گٹ چیک آؤٹ جو ہے یہ مطلب کہ نیو برانچ کا بنائے گا اور اس کے اندر سوئچ کر دے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہیں
اب اس ساری چیزیں کرنے کے بعد گٹ چیک آؤٹ کا سے بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ مطلب کہ نیو برانچ بناؤ گے، ہاں اس کے اندر سوئچ کر دو گے، یہی ہے اس کے چیک آؤٹ سے مراد، سوئچ ٹو این ایگزسٹنگ برانچ یہ مراد ہے، بلکہ سوئچ ٹو این ایگزسٹنگ برانچ۔ اور گٹ برانچ سارا سے ہے کریٹ اے نیو برانچ، اور گٹ یہ چیک آؤٹ مائنس بی میکس کریٹ اے نیو برانچ اینڈ سوئچ ٹو اٹ۔ تو یہ سارے یوزز وغیرہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے، تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سارا جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ سارا آگے فاسٹ فارورڈ مرج، نو فاسٹ فارورڈ مرج، تو جتنے بھی جو مرجنگ ہے نا یہ آپ سارے پڑھیں گے، کوڈ کو مرج کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے آپ مختلف قسم کی برانچوں میں کام کر رہے ہو، تو آپ نے جب مرج کرنا ہے ایک دوسرے کو، کوڈ کو جو ہے مرج کرنا ہے، تو اس کے بہت سارے طریقے کار ہے مرج کرنے کے لیے۔ عام طور پہ ہم پش کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ فاسٹ فارورڈ مرج اور نو فاسٹ فارورڈ مرج، تو یہ ساری ٹائپ وغیرہ ہیں، اس کو آپ ایکسپلور کرو تو آپ کو مزید کہتے ہیں پتہ چلے گا۔ گٹ مرجنگ برانچز یہی وہی چیزیں ہیں کہ مرج کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ گٹ دیر آر مینی رپورٹ گٹ ریپوزیٹریز، ریموٹ ریپوزیٹریز جو ہے جو ہمارا ویب سائٹ کے اندر جو ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو ہمارا لوکل سے ریموٹ میں جانا، ویب سائٹ کے اندر جانا، تو گٹ ہب جو ہے سب سے فیمس ہے، جس کے اندر عام طور پہ سارے ہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریموٹ ریپوزیٹریز یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کس طریقے سے جو ہے ہم کام کرتے ہیں، کہ جب ہمارا گٹ انٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم گٹ ریموٹ کرتے ہیں اپنا لوگ اس کا لنک ڈالنے کے بعد، تو اس طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے کام ہوتا ہے۔ گٹ ریموٹ مائنس وی جو ہے ویریفائی کرتے ہیں ریموٹ کا، گٹ برانچ گٹ ریموٹ شو اوریجن، یہ اوریجن جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ گٹ کلون ہم تب کرتے ہیں جیسے کہ کوڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، کوڈ پڑا ہوا ہے ویب سائٹ کے اندر، گٹ ہب کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اس کو لانا ہے ہم نے اپنی لوکل مشین کے اندر، تو گٹ کلون کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کا ہم لنک ڈالتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے۔ گریٹ گٹ ہب اکاؤنٹ اینڈ ایس ایس ایچ کی، تو یہ چیز انہوں نے دکھائی ہوئی ہے کہ گٹ ہب اکاؤنٹ کا جو ہے وہ بنانا ہے اور ایس ایس ایچ کی ڈالنی ہے، تو یہ چیزیں ڈالیں گے تو ہم پھر یہ ساری پش پل وغیرہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں سکون سے۔ تو پھر اس کے بعد پل، اب ہم نے ایک چیز جو ہے پش کر دی ہے، اب جیسے کہ دو بندے ہیں وہ ایک ہی برانچ میں فرض کریں اگر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ بات کر لیتے ہیں نا، برانچ ایک ہی برانچ میں کام کر رہے ہیں، تو ایک بندے نے پش کیا کوڈ، دوسرا بندہ اپنی وہی کوڈ لوکل میں دیکھنا چاہ رہا ہے اپنی لوکل مشین کے اندر، جب تک وہ پل نہیں کرے گا تب ویب سائٹ سے وہ پکڑ نہیں سکتا وہ کوڈ کو، تو لہٰذا اس کو پل کرنا پڑے گا، پل اوریجن مین کر کے۔ اس کے بھی آگے بہت سارے طریقے ایکسپلور کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فیچ اینڈ پل یہ وہی چیز ہے آگے۔ اب گٹ مرج فلکس کا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ گٹ مرج فلکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوڈ جو ہے وہ اس سیم لائن میں اگر آ جائے، دونوں بندوں کا اگر سیم برانچ میں فرض کریں کام کر رہے ہیں یا جیسے بھی کام کر رہے ہیں، یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ برانچیں جب مختلف ہوں تب یہ مسئلہ آتا ہے، اگر سیم برانچ میں کریں تو مسئلہ نہیں آتا۔ تو یہ اگر مسئلہ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو حل کرنے کے لیے بھی آپ ایکسپلور کریں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے اس کا حل ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔